اسد عمر صاحب ایک ایسے منصب پر رہے ہیں جہاں انہوں نے خود جو ہے وہ بجٹ وغیرہ کی چیزوں قریب سے دیکھا ہے، وزارت خزانہ سنبھالی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ اس بجٹ کو آسان الفاظ میں کس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں، وہ ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ پہلے تو ایک جنرل سوال اس بجٹ کو، اور ظاہر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جتنا ذرا اس کو ہم عام فہم رکھ سکیں گفتگو کو، تاکہ سننے والوں کو بہت زیادہ ٹیکنیکل نہ لگے یہ۔ تو آپ کا کیا کہنا ہے اس بجٹ کے بارے میں؟ ابھی ہم نے ٹرانسمیشن جو کی اس میں اکثر ماہرین کی جو گفتگو کا خلاصہ میں نے نکالا وہ یہ کہ بھائی کوئی آف کورس دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں بہہ رہی، لیکن پچھلے بجٹ کے تقابل میں وہ کہتے ہیں بہرحال ایک بہتر بجٹ ہے، جو کچھ سے ہم نے بات کی۔ محمد سہیل صاحب ہو گئے، خاقان نجیب صاحب ہو گئے، کیا کہیے گا اسد صاحب؟ وہ شاید اس لیے کہہ رہے ہوں گے کہ پچھلی دفعہ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ نئے ٹیکس لگائے گئے تھے، اس دفعہ بھی نئے ٹیکس لگائے گئے ہیں، لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے پچھلے سال تھے، شاید اس وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ لیکن میرا بنیادی خلاصہ جو بجٹ کا میں بولوں، میں نے کل یہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ 3 سوال ہیں جن کے جواب کے اوپر منحصر ہوگا کہ ہمیں یہ بجٹ اچھا لگے گا یا نہیں۔ پہلا سوال یہ کہ کیا اس سے بجٹ کا خسارہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس میں یہ بجٹ کامیاب ہے، بجٹ خسارہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایف بی آر جو ہے جو 14,200 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے محاصل کا، وہ پورے کر سکے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس سال تو تقریباً 1,000 ارب روپے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن کم سے کم بجٹ کی حد تک خسارے میں کمی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو کمی ہے، کیا اس کے اندر ہمیں انصاف نظر آ رہا ہے؟ کیا ان کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے جن کے پاس استطاعت ہے اور ٹیکس نہیں دیتے، اور ان کو ریلیف دی جا رہی ہے جو سب سے زیادہ کمزور ہے؟ تو اس پہ یہ بجٹ ناکام ہے۔ اس میں بھی اضافہ آپ دیکھیں، وہی پی ڈی ایل 14,1468 ارب روپے تک وہ پی ڈی ایل پہنچ گیا ہے، نیا کاربن لیوی ایڈ ہو گیا ہے، کوئی بڑے جاگیرداروں کے اوپر کوئی ہمیں ٹیکس نہیں نظر آیا، پراپرٹی میں جو ٹیکس ایویژن ہے اس پہ کچھ نظر نہیں آیا، نہ ریٹیل کے اوپر کوئی ہمیں میجر نظر آیا۔ تو انصاف فراہم کرنے کے اوپر میرے خیال میں بجٹ ناکام رہا ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز یہ تھی کہ کیا وہ بنیادی معیشت کا ڈھانچہ جس کو بدلنے کی ضرورت ہے، جس کی بنیاد پر ہماری معیشت جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے، کیا ہمیں وہ اقدامات نظر آتے ہیں؟ وہ بھی ہمیں اس میں نہ ہونے کے برابر نظر آئے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ہم ذرا اس کے چیزیں نکات پہ بات کر لیں۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ جب کہتے ہیں ٹیکس کے حوالے سے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ اسپیسیفائی کریں گے کہ یار ان 2-3 شعبوں کو ٹیکس کرنا چاہیے تھا، اور مثال کے طور پہ ان 2-3 شعبوں کو ذرا ہلکا رکھنا چاہیے تھا، ٹیکس کا ریٹ جو کہتے ہیں نا تنخواہ دار طبقے کو تھوڑا سا کم کر دیا معاملہ، سپر ٹیکس تھوڑا سا کم کر دیا معاملہ، تو آپ کہاں ٹیکس زیادہ کرنا چاہیے تھا اور کہاں ذرا ہلکا رکھنا چاہیے تھا؟ کمی کی پہلے بات کر لیتے ہیں۔ کمی کے اندر جو پچھلے سال جو تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس لگایا گیا اس کو تو بالکل پیس دیا گیا تھا نا۔ 50% ٹیکس زیادہ وصول ہو رہا ہے اس سال تنخواہ دار طبقے سے، تقریباً پہلے 9 ماہ کے اندر جو ہے 9 یا 10 ماہ میں 300 ارب روپے سے بڑھ کے 450 ارب روپے پہنچ گیا۔ اس دفعہ جو کمی کی گئی ہے، جو نیچے کی 2 سلیبز ہیں جو سب سے کم آمدنی والی ہے، وہاں پہ میرے خیال میں مناسب کمی کی گئی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے جیسے ہی ذرا سا اوپر آتے ہیں، متوسط طبقے کے اوپر آتے ہیں، تو وہاں یا تو وہ نہ ہونے کے برابر ریلیف ہے، اور یا اس سے آگے بالکل بھی ریلیف نہیں ہے۔ تو وہ کمزوری نظر آئی۔ ایک حصہ اس کا ڈائریکشن ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں جتنا ہونا، جس تیزی سے ٹیکس بڑھائے گئے تھے پچھلے سال، جو بالکل ہی ناجائز تھا، ناانصافی تھی، اس کے اندر اتنی اس کے اندر تبدیلی نہیں کی گئی کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں کوئی خاطر خواہ تبدیلی یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ دوسرا کارپوریٹ ٹیکس سے جو ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے، بہت ہی مشکل حالات، آگے اس کی بات بھی کریں گے، صنعت کتنی بری حالات کے اندر سے گزر رہی ہے، کتنے مشکل حالات سے، ان کے اوپر ڈاکیومنٹڈ اکانومی کے اوپر ٹیکس کا بوجھ بڑھتا چلا گیا ہے پچھلے چند سالوں کے اندر۔ اس میں کچھ ریلیف دی گئی ہے، ٹھیک ڈائریکشن کے اندر ہے، اور چلیں 1 سال کے اندر اتنی دی گئی ہے، امید یہ ہے کہ اگلے 2-3 سال جو ہے مزید کمی کر کے اس کو نارمل کیا جائے گا۔ یہاں تک تو کمی والی بات ہوگی۔ صحیح ہے۔ جو اضافے کی جن کی میں نے بات کی، دیکھیں آپ نے پچھلے سال جیسے ابھی ہم نے کہا کہ تنخواہ دار طبقے سے تو آپ نے 150 ارب روپے زیادہ وصول کر لیا تھا۔ جو تاجر نو اسکیم لائی گئی اس میں آپ کو پتا ہے 100 ملین روپے بھی نہیں ہمارے اکٹھے ہو سکے۔ حالانکہ کتنا شور تھا اس کا، کتنا شور تھا اس کا، وہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو وہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جہاں پہ مجھے کم سے کم، ظاہر ہے ابھی بجٹ آیا تھا اور تیزی سے ہم اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں، مجھے کوئی ایسی کوئی بڑی بنیادی تبدیلی نہیں نظر آئی جس کی وجہ سے یہ نظر آئے کہ کوئی اس سیکٹر سے بہت بڑی رقوم وصول ہو جائیں گی۔ جو بڑی بڑی مارکیٹس ہیں، اتنے بڑے بڑے
اسد صاحب ذرا اسی کو تھوڑا سمجھائیں نا کہ یعنی تجزیے کی بنیاد پر بھی، معلومات کی بنیاد پر بھی، چونکہ آپ تو ظاہر ہے اس متعلقہ سیٹ پر بھی رہیں، یہ پتہ نہیں ہم جب سے میں بجٹ ٹرانزیکشن کر رہا ہوں میں یہ بات ضرور سنتا ہوں کہ جناب دیکھیں نا ریٹیلر ٹیکس نہیں دیتے ہیں، دکاندار ٹیکس نہیں دیتے، یہ اتنے سے تنخواہ دار لوگ اتنا سارا دیتے ہیں، اتنے سارے دکاندار اتنا سا دیتے ہیں، پتہ نہیں لاہور کے اتنے دکاندار ہیں وہ سے اتنا سا دیتے ہیں. کبھی شوکت علی صاحب آواز لگاتے ہیں کہ ہم اس کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے پوائنٹ آف سیل لگا دیں گے، کبھی مفتاح صاحب کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے چلو یار مہینے کا 3000 دے دو تاکہ کم از کم ٹیکس نیٹ میں تو اور پھر آہستہ سے بڑھائیں گے. یہ ہو کیوں نہیں پاتا؟ یعنی مجھے ایسا لگتا ہے وی آر ناٹ ایون میکنگ نیو مسٹیک. ہاں اور ہم سب یہ تمام باتیں کرنے کے بعد بھی ناکام ہیں. ایگزیکٹلی. اور ہر بجٹ میں امید کرتا ہوں کہ اب یہ بحث تو نہ ہو، کوئی نئی غلطی تو کریں. تو اس میں کوئی سیاسی مسئلہ آڑے آتی ہے یا یہ کام کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ 100% وہ ول کی بات ہوتی ہے. جو امپلیمنٹیشن مشینری ہے وہاں پہ یہ فیلئر ہو رہا ہے. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں جو قانون کے اندر ترامیم کی گئیں پچھلے 3-4-5 سال میں، جس میں 2 کے اندر میں براہ راست خود شامل تھا. ایک تو ترمیم کی گئی جو بہت بڑی ترمیم سمجھی جاتی ہے بے نامی پراپرٹیز کے. بے نامی پراپرٹی آپ ضبط کرنے کا باقاعدہ قانون بنا دیا گیا. آپ میڈیا میں کور کرتے ہیں نا، کوئی بڑی خبر آپ کو یاد ہے کوئی بے نامی پراپرٹیاں آپ کو قبضے میں لیتے ہوئے حکومت کا اعلان؟ کچھ بھی نہیں نا. وہ قانون پڑا ہوا ہے. اور کیا پاکستان میں بے نامی پراپرٹیز نہیں ہے؟ بھرا ہوا ہے نا پاکستان بے نامی پراپرٹیوں سے. ایک تو وہ مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں. دوسرا اسی طریقے سے جو یہ لوگ جو ہیں جو ایسی رہن سہن رکھتے ہیں، جو ان کا لائف سٹائل ایسا ہے یا ان کے پاس اثاثے ایسے ہیں جو ان کے ٹیکس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، یہ پورے ڈیٹا بیس اب موجود ہیں. اور کوئی 5 سال سے زیادہ کم سے کم ہو چکے ہیں کہ یہ موجود ہیں. قانون میں 2 دفعہ ترمیم تو میں نے کروائی اس کے اندر کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے پوری لسٹیں بنا لی گئیں. لیکن جس وقت وہ امپلیمنٹیشن کی باری آتی ہے، اور یہی وہ ایریاز ہیں جہاں پہ کم سے کم میں توقع رکھتا ہوں، حالانکہ کام تو یہ سویلین اداروں کا ہے، کوئی ایس آئی ایف سی کوئی آپ کو ضرورت ہونی نہیں چاہیے. آپ کے سویلین حکومت کے بہت سارے ادارے ہیں، لیکن اگر ایس آئی ایف سی بنی ہے تو اس قسم کی چیزوں میں ہمیں اس کا اثر نظر آنا چاہیے. تو میرے خیال میں ایس آئی ایف سی کا جو پازیٹیو پوٹینشیل ہو سکتا تھا وہ سویلین گورنمنٹ ابھی استعمال نہیں کر سکی ہے، کہ قوانین بنا لیے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود امپلیمنٹیشن زمین پر ہمیں نہیں ہوتے ہیں. یعنی امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی وجہ وہ روایتی نااہلیت جو کہ ہمیں ہر حکومت کے 100 کاموں میں اور بھی نظر آتی ہے، یا وہ ہے کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے ہیں، اس میں پولیٹیکل مسئلہ آ جاتی ہے؟ کیا ہے، نااہلیت ملے میں؟ ہو سکتا ہے. میں نہیں کسی پہ الزام لگا سکتا کہ کوئی فائنانس منسٹر ایسے ہیں جو خود ملوث ہیں اس کے اندر. زیادہ تر جو ہیں یہ اچھے پروفیشنل لوگ ہی رہے ہیں. لیکن جو اس مشینری جس کے ذریعے آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد کرانا ہے، وہ ظاہر ہے اس سے وہ کرانے میں ناکام رہے ہیں. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ تمام پالیسی، یہ صرف اس کے نہیں، یہ تمام پالیسیوں کی میں بات کر رہا ہوں. اپریل 2017 سے اپریل 2024 7 سال ہو گئے نا بدامی. اسحاق ڈار، پھر مفتاح اسماعیل، پھر شمشاد اختر، پھر اسد عمر، پھر حفیظ شیخ، پھر شوکت ترین، پھر شمشاد اختر، پھر مفتاح اسماعیل، پھر اسحاق ڈار، پھر شمشاد اختر، پھر اورنگزیب. 10 وزیر خزانہ 7 سال کے اندر. جب کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہوگی تو کیا خاک کوئی ہر ایک اپنے اپنے آئیڈیاز بڑے اچھے لے کے آتا ہے، لیکن اتنے بڑے سطح کے اوپر جب آپ امپلیمنٹیشن کرنے جاتے ہیں ٹائم لگتا ہے نا اس کی امپلیمنٹیشن. تو یہ جو ہمارا سیاسی نظام کے اندر استحکام نہیں ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری معاشی پالیسی جو ہے وہ